ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام ذکر فرمائے ہیں. جیسا کہ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا کہ اسلام اور دین اسلام اصل تو جوڑنے کا مذہب ہے، توڑنے کا مذہب نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور سب سے بہترین رشتہ تو کس کا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چین، سکون، آرام، راحت اور اعتماد اس پر قائم کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائے گی، یعنی میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں یہ ساری چیزوں کی کمی آئے گی تو کہیں نہ کہیں جس رضامندی سے دونوں ایک ہو گئے تھے وہ رضامندی ختم ہو جائے گی. بظاہر چونکہ وہ اب الگ تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو رضامندی سے، جتنی خوش دلی سے انہوں نے آپس میں رشتہ ازدواج کیا تھا، نکاح کیا تھا، ایک دوسرے سے ملاپ کیا تھا، لیکن اب کچھ آزمائشوں کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے، ایک دوسرے کے امتزاج اور مزاج کی کیفیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اب وہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں کر سک رہے ہیں. تو ایسے وقت میں طلاق کا حکم ہے. اب طلاق کا بھی حکم ہے تو میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے بھی حلال چیزیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیز اگر کوئی ہے وہ ہے طلاق. وہ ہے طلاق. ظاہر سی بات ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے اعمال فعظوہن، نصیحت بیکار ہو رہی ہے آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے کے. نصیحت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فعظوہن، پہلے نصیحت کرو، لیکن نصیحت سے کچھ کام اگر نہیں ہو رہا ہے، نصیحت کرنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل دمدار ہو، دیندار ہو، وہ ہر چیز سے واقف ہو اور اس کی نصیحت سے اثر انداز ہوتی ہو. اور اس کی نصیحت، ایسے شخص کو نصیحت کے لیے بلایا جائے، ایسے شخص کی نصیحت کی جائے دونوں کو بھی، تاکہ ان کا ازدواجی زندگی کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. فعظوہن، یہ بھی نہیں ہو سک رہا ہے، ایسے بھی نصیحت نہیں مانتے، اپنے خود کی نصیحت سے اگر وہ مان نہیں رہی ہے تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو کیا فرمایا؟ پھر اس کو بھی اس طرح پہ کیا کر دو؟ الگ چھوڑ دو، اس طرح سے اس کے جدا ہو جاؤ، بالکل الگ. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی اگر نہیں مان رہی ہے تو اس کو ہلکا سا مارو، ایسا مار کہ جو ظاہر نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب طلاق کا حکم آتا ہے. اب طلاق دینا ہے تو پہلے سمجھنا پڑے گا طلاق کس کو بولتے ہیں. طلاق کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ طلاق کے معنی، اصل معنی آزادی کے آتے ہیں. کس کے آتے ہیں؟ بیڑیوں کو توڑنا. کس کو بولتے ہیں؟ بیڑیوں کو توڑنا. مجرم کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کے رکھ دیا جائے اور اس کے بیڑیاں توڑنے کا مطلب اس کو، ارے بولو نا بھائی، آزاد کرنا ہوتا ہے. بس طلاق اسی کو کہتے ہیں. یعنی نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئی تھی وہ ابھی تک، لیکن آپ نے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے ان بندھن کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. یعنی اس کو طلاق کا مطلب اس کو آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے ازدواجی زندگی سے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اس کو کہتے ہیں طلاق، لفظی اور لغوی معنی میں. اب
اس شریعت کے اندر طلاق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خاتون، خاتون کی بھی قسمیں ہیں، یاد رکھیں، عورتوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ طلاق کے معنی میں اس کو سمجھ لیجئے کیونکہ اس کے احکامات اسی پر ہیں. عورتیں 3 طرح کی ہیں. ایک تو وہ جو اوپر ذکر کیا کہ ان کو حیض آتا ہے، ماہواری جن کو آتی ہے، وہ ایک قسم کی ہے. ایک وہ ہے جو بچی ہے، جو بچی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی، وہ بھی عورتوں کی قسم میں شمار ہوتی ہے. اور تیسری ایک ایسی خاتون کہ جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی ماہواری بند ہو گئی عمر کی وجہ سے، اس کو سن عیاس کہتے ہیں. نا امیدی کے عمر میں پہنچنا، یعنی اب ماہواری آنے کی کوئی امید ہی نہیں رہی. ایسی بھی خواتین، بوڑھی خواتین، سمجھ رہے جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ایک عمر آتی ہے، اس عمر میں وہ خون بھی ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. ارے سمجھ رہے ہاں، یہ چیز معلوم رہنا چاہیے آپ کو، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے کے احکامات ان چیزوں پر مرتب ہونے والے ہیں. پہلے تو بچی ہے، تو بچی کو ابھی سائڈ میں رکھو اور بوڑھی کو بھی سائڈ میں رکھو. تو وہ خاتون جو ماہواری جس کو آتی ہے، ایسی خاتون، اور جس ماہواری آنے کے ساتھ ساتھ ایسی خاتون جس کے شوہر کے نکاح میں ہو، نکاح میں ہونے کے ساتھ اس سے ملاقات کی جا چکی ہو، اس سے ملاقات ہو چکی ہو، ایسی خاتون کو اس کی پاکی کی حالت میں طلاق دینا، اس کی پاکی کی حالت میں طلاق دینا، یہ ہے اصطلاح میں شریعت کے اندر طلاق دینے کا حکم. اس بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی خاتون اس کو ماہواری آتی ہو اور شوہر سے ملاقات بھی ہو چکی ہو، ایسی خاتون کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دینا. کتنی دینا؟ ایک طلاق دینا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض تک. کس لیے روکے رکھے؟ دوسرے شادی کے لیے. یعنی اس وقت تک وہ 3 حیض، 3 ماہواری مکمل ہونے تک، 3 ماہواری مکمل ہونے تک وہ اپنے شوہر کے نکاح سے مکمل طور پر ابھی نہیں نکلی. یہ بتا رہے ہیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھے بھی. فوراً آپ اس سے طلاق دیا بول کے فوراً آپ دوسری طرف نہ شادی کر سکتی ہیں، نہ شادی کا آفر دے سکتی ہیں، اور نہ ایسی کوئی حرکت کر سکتے ہیں جو ایک بیوی کے بیوی ہونے کی حالت میں کرنا جائز. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس کا شوہر کا حق ابھی تمہارے 3 ماہواری تک باقی ہے. اسی لیے 3 ماہواری ہونے تک شوہر ہی اس کے نان و نفقے کا خرچ دے گا. جب تک وہ اس کے نکاح سے نکل نہیں جاتی تب تک شوہر ہی اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے ساری چیزیں کرے گا. طلاق کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ ایک ہے طلاق احسن. احسن کا مطلب بہت اچھی طلاق دینے میں. طلاق تو اچھی ہے ہی نہیں، لیکن طلاق دینے کے طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ طلاق احسن ہے. وہ کیا ہے جو میں نے بتایا؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیوی زید اپنی بیوی کو اس کے پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے. کون سی حالت میں؟ ماہواری کے درمیان نہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، بلکہ ناپاکی کی حالت میں دیں گے تو اس پر ظلم کرنا ہو جائے گا، کیونکہ بڑی لمبی مدت تک وہ عدت میں رہے گی. پاکی کی حالت میں دیں گے تو آنے والا پہلے ماہواری، اس کے بعد دوسری، اور اس کے بعد تیسری، ایسی تیسری ماہواری ختم ہو جائے گی. وہ ایک طلاق دیا ہے اس نے، تو اب اس کو کچھ نہ کرے، ایک طلاق دے، اس کو چھوڑے اس کی حالت پر. اب اس شخص کو جس نے زید نے بیوی کو طلاق دیا ہے ایک طلاق، اب وہ شوہر کو زید کو اختیارات دیا اللہ نے. کب تک؟ 3 ماہواری ہونے سے پہلے وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اور رجوع کا طریقہ کیا ہے میں آخر میں بتاؤں گا. سمجھ رہے؟ رجوع کر سکتا ہے یعنی واپس اس کو چل جانے ہوتے رہتا ہے. جو بھی طریقہ ہے میں آگے بتاؤں گا کیا کیا طریقوں سے انہیں واپس اپنی خود بخود نکاح میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو 3 گولیاں استعمال کرنے کے لیے دی. کتنے؟ جس کو 3 طلاق بولتے ہیں. یہ 3 استعمال کر سکتا ہے وہ ایک خاتون کے لیے. کتنے؟ 3. تینوں میں سے طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا احسن طریقہ کہ شوہر اپنے بیوی کو
پاکی کے حالت میں ایک طلاق دے اور پھر اس کے 3 ماہواری ختم ہونے تک اس کو چھوڑے رکھے، اس کو دوسری طلاق تیسری طلاق بالکل بھی نہ دے، جیسے ہی 3 ماہواری ختم ہو جائیں گے وہ طلاق رجعی اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن نکل تو گئی، لیکن ماہواری 3 ہونے کے بعد، نکاح ٹوٹنے کے بعد، بیوی مائکے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کو یاد آ رہی بیوی کی، بہت اچھی تھی میری بیوی، بہت پیاری بیوی تھی، تھوڑے سے غصے کے اندر میں نے یہ کیا وہ کیا، تو ابھی بھی اس کے پاس 2 باقی ہیں، تو انہیں جا کر کے واپس لا سکتا ہے اس کو نکاح کر کے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ انہیں ایک ہی طلاق دیا ہے احسن طریقے سے، اور یہ مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے اور احسن ہے۔ کیوں؟ عورت بھی اگر آنے کا ارادہ کرے تو کر سکتی ہے، اور مرد بھی چاہے اس کو لوٹانے کے لیے تو لوٹا سکتا ہے، اس لیے اس کو احسن طریقہ بتایا ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ شوہر پہلے طہور کے اندر، طہور مطلب پاکی، پہلے پاکی میں ایک طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، اور رجوع نہیں کیا، جیسی ماہواری آ کے ختم ہو گئی، دوسرا طہور میں پاکی شروع ہو گئی، پھر دوسرے پاکی میں ایک طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، پھر بھی رجوع نہیں کر لیا، اور آخر میں تیسری ماہواری ہے تو تیسرے طہور میں ایک طلاق دے دیا۔ تو یہاں 2 باتیں یاد رکھیں، یہ بھی احسن طریقہ ہے، لیکن یہ حسن طریقہ ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے، بالمقابل ایک ساتھ 3 دینے کے، 3 تو باقی میں 3 طلاق دے دیا اس نے۔ میں نے پہلے کل ہی بتایا تھا، اس کو بہت غور سے سننا پڑے گا آپ کو، یہ مسئلے کو، یہ جلدی دماغ میں گھستا نہیں ہے، اس لیے میں نے کل اس کو ٹالا۔ دوسرا طریقہ کیا بتایا میں نے؟ عورت ماہواری آئی، آ کے چلی گئی اور پاکی شروع ہو گئی، تو شوہر نے زید نے اس کو ایک طلاق دے دیا، پھر 20 دن گزرنے کے بعد دوسری ماہواری آ گئی، وہ ختم ہونے کے بعد دوسری پاکی شروع ہو گئی، تو پھر اور ایک طلاق دے دیا۔ لیکن پہلی طلاق جب دیا اس نے، ابھی بھی اس کو اختیار باقی ہے، دوسری طلاق دے دیا تو ابھی بھی اس کو اختیار باقی ہے واپس لوٹنے کا، رجعت کرنے کا، رجوع کرنے کا، اپنے مطلب واپس لے لینے کا۔ تیسرا جب طلاق دیا اس نے تو ماہواری ختم ہونے سے پہلے، سمجھے نہیں سمجھے، اس کو اختیار ہے ابھی بھی، 3 طلاق دینے کے بعد بھی ابھی ماہواری یعنی عدت کے اندر اختیار ہے اس کو لوٹانے کا۔ عدت جو ہے نا 3 ہے، یہ عدت کے درمیان ابھی اس کو اختیار ہے واپس لینے کا، لیکن جیسی عدت ختم ہو گئی تو بندوق کی گولیاں بھی ختم ہو گئی اور عدت کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ طلاق بدعی کہا ہے علماء، یعنی سب سے زیادہ مبغوض طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی، زید نے غصے میں آ کر کے بیوی کو یہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، دھڑ 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 تینوں کی تینوں گولیاں اس نے کیا کر دیا، مار دیا، ختم۔ اب اس کے لیے تینوں طلاق، اب وہ رجعت کا حق نہیں ہے اس کو، تینوں طلاق، 3 کے 3 طلاق دے دیا۔ اب عدت گزرنے کے بعد اگر وہ واپس اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، اگر تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، عدت گزرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد کسی اور سے عورت سے نکاح مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ مرد خوشی سے اس کو طلاق دے دے، خوشی سے، زبردستی نہیں، خوشی سے طلاق دے دے، پھر وہ عورت اپنے دوسرے شوہر کی عدت گزارے 3 ماہواری، پھر انہیں پاک ہو جائے گی تو واپس پھر انہیں اپنے پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو کتنا خطرناک طریقہ تیسرا۔ 3 طریقے سمجھ میں آ گئے، طلاق احسن طریقہ جو میں نے بتایا، دوسرا طلاق حسن اور تیسرا طلاق بدعی، یہ 3 طریقے طلاق کے بیان کیے گئے آپ کے سامنے۔ رجعت کا طریقہ کیا ہے، جس کو قرآن نے کیا فرمایا، عورتوں کو چاہیے کہ جب ان کا شوہر ان کو طلاق دے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے، اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اس کو ہمارے پاس پیٹ سے ہونا ہوتا ہے، حمل سے ہے تو اس کو چھپائے نہیں، کیا کرے، اس کو چھپائے نہیں بلکہ واضح کرے کہ بھئی میں تو 4 مہینے کے حمل سے ہوں، 8ویں مہینے کے حمل سے ہوں، سمجھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو میں نے عدت 3 ماہواری بتائی، یہ اس خاتون کی ہے کہ جس کو مسلسل حیض آ رہا ہے، جو حمل سے بھی نہیں ہے، جو بچی بھی نہیں ہے اور جس کا حیض بند بھی نہیں ہوا ہے، اس خاتون کا، اور جس کے شوہر نے اس سے ملاقات کی ہے، یہ اس خاتون کا مسئلہ بتایا میں نے آپ کو کہ وہ 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے، اگر بچی ہے
جس کو ابھی کیا کریں گے، جس کو ابھی ماہواری شروع نہیں ہو گئی، بچی ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، اور شوہر نے اس کی شادی ہو گئی، اس سے بدی بھی ہو گئی. بتا رہا ہوں میں آپ کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر بڑھتی ہے لیکن ماہواری نہیں آتی ہے، تو شادی بھی ہو جاتی ہے، صحبت بھی ہو جاتی ہے. ایسے حالات آتے ہیں، کہیں نہ کہیں آتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کا حکم بیان کیا ہے. تو اس کو 3 مہینے تک اس کو کیا کرنا ہے، عدت گزارنا ہے. کس خاتون کو؟ بچی کو. ایسے ہی بوڑھی خاتون جو ہے، بوڑھی مثال کے طور پر زندگی بہت اچھی گئی بڈھا بوڑھی کی، پوری داڑھی سفید ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، سن ایاس کو پہنچ گئی بوڑھی، وہ اس کا ماہواری بند ہو گئی. اب شوہر نے بوڑھے نے اس کو طلاق دے دیا، تو اب اس کا تو ماہواری بند ہو گئی نا. 3 ماہواری کو لو تو اب کب؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے 3 مہینے. 3 مہینے کتنے؟ وہ بوڑھی عورت 3 مہینے تک عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ پاک ہو جائے. سمجھ میں آئے؟ ارے سمجھ میں. ایک اور مسئلہ ہے، اگر زید نے طلاق دیا خاتون کو، اپنی بیوی کو، اور وہ حمل سے تھی، کیا تھی؟ حمل سے تھی. تو حمل سے جو خاتون ہے، اگر وہ 2 مہینے کے حمل سے تھی تو اس کی عدت کب تک چلے گی معلوم ہے؟ کیونکہ اب حمل سے رہنے والے کا پیریڈ بند ہو جاتا ہے. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حمل سے رہنے والے کے پیریڈ بند ہو جاتا ہے، ماہواری بند ہو جاتی ہے. کب تک؟ پیدائش تک، بچی کی پیدائش تک. بلکہ اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک تو رک جاتا ہے، کیونکہ نفاس کا جو خون ہوتا ہے وہ پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے. اس لیے بعد میں وہ آپ اس کو وقت بننے کے لیے، اس کو ترمیم بننے کے لیے، اندر کی جو سارے اعضاء ہیں وہ برابر درست ہونے کے لیے 6 مہینے، کسی کو سال، کسی کو 2 سال لگتے ہیں. تب تک ان کو باری آتی ہی نہیں ہے. یہ معلومات ہونا بہت ضروری ہے، تب تک قرآن کے احکامات ہم بتا نہیں سکتے. اور مدرسوں کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تب جا کر کے یہ تفسیر، یہ احکامات علماء کرام، مفتیان کرام آپ کو بتا سکتے ہیں. بہرحال زید نے اپنے خاتون کو طلاق دی اس حال میں کہ وہ 2 مہینے کے حمل سے تھی. اب بچی کی پیدائش کو کتنے مہینے باقی رہے؟ منیمم عادت کے مطابق 7 مہینے. 9 مہینے میں ہوتا ہے نا بھائی، تو ابھی 2 مہینے تو 7 مہینے. تو اس عورت کی مدت کتنے رہے گی؟ عدت 7 مہینے. یعنی وضع حمل، بچے کی پیدائش ہوگی اس دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی. 7 مہینے تک وہ عدت گزارے گی. کب تک؟ وضع حمل تک. چاہے وہ 6 مہینے میں ہو، 90 مہینے میں ہو، 8ویں مہینے میں ہو، یا 6 مہینے میں ہو، کب کی نہیں ہوتا ہو، پیدائش کے دن اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور وہ طلاق اس کے اوپر واقع پوری طرح سے وہ آزاد ہو جائے گی. وضع حمل. سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے والے نے، زید نے طلاق دیا اس حال میں کہ اس کی خاتون، اس کی بیوی 8ویں مہینے کے حمل سے تھی، یا سمجھو 90 مہینے کے حمل سے تھی. آج طلاق دے دیا اس نے، 4 دن کے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا. تو اس کی عدت کتنے دن کی تھی؟ خالی صرف 4 دن. اب وہ پاک ہو گئی، جیسی بچی کی پیدائش ہو گئی، اس کا پورا خون پاک ہو گیا، اس کا کوٹا بالکل صاف ہو گیا. اب زید کا حمل اس کے اندر بالکل اب نہیں رہا، کیونکہ وہ زید کا بچہ تھا جو پیدا ہو چکا ہے. اب یہ پاک صاف ہو گئی. جس دن نفاس کا خون بند ہو جائے گا، یہ فوراً شادی کر سکتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. اب آئیے اصل مدعے کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد 3 ماہواری تک رکنے کے لیے کیوں کہا؟ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. طلاق ہو گئی، فوراً لگے جا کر کے دوسرے سے شادی کر سکتے تھے دوسرے دن، لیکن 3 ماہواری تک کیوں رکایا اللہ تعالیٰ نے؟ اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ دوسرے کے کھیت میں ہم ہل نہیں چلا سکتے. سمجھ نہیں سمجھ؟ اس کو حدیث میں اسی انداز سے ذکر کیا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب اگر مان لو ایک خاتون ہے، زید کی خاتون، جو زید کے ساتھ اس کی ملاقات ہونے کی وجہ سے اس کی ماہواری اور اس کا حمل اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں بھی ہے، تو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ برابر اس شک اور شبہات باقی نہ رہے. مان لو زید نے آج طلاق دے دیا، کیا کر دیا، اور وہ اگر ماہواری نہ ہوتی، ماہواری 3 ماہواری تک نہ رک کر کے فوراً 15-20 دن کے بعد کیا کر دیا، اس نے دوسری شادی کر لی اس خاتون نے، اور اس کو حمل ٹھہر گیا، تو جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ شوہر بولے گا لوگ سنبھالے گا، میرا نہیں نا، یہ اس کا ہے، زید کا ہے. دوسرا شوہر کیا بولے گا؟ زید کا ہے. زید بولے گا میں تو 1 مہینہ ہوا طلاق دے کے، میں تو اس سے ملاقات بھی نہیں کرا، تیرا شے. وہ جھگڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟
کیونکہ ابھی اس کا کوٹا صاف نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے 3 ماہواری جب اس کا 3 مرتبہ خون پورا فلٹر نکل جائے گا اس کے پیٹ سے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو 3 مہینے کے بعد اب جو اس کی ملاقات ہوگی تو اب جو اس کا عمل رہے گا تو یہ یقینی طور پر ہوگا کہ جو 3 مہینے کے بعد اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے وہ عمل اسی کا ہوگا. یہ حکمت خداوندی ہے. یہ احکامات ہیں. دیکھو کتنے لوگوں کو اس کے احکامات سے بالکل لا علم تھے. یہ احکامات معلوم تھے ہم کو؟ نہیں. ہماری داڑیاں سفید ہو گئی, ہم کیا ہو گئے, مرنے کے قریب آئے, لیکن ہم کو احکامات ہی نہیں معلوم شریعت کے. ہماری بیویاں بھی سندے ایس کو پہنچ گئی, کئیوں کا انتقال ہو گیا لیکن علم نہیں. ہمارے سارے بچوں کی شادیاں ہو گئی لیکن ہم کو علم نہیں, ہمارے بچوں کو کہاں سے علم ہوگا. قرآن کی تفسیر اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم کو علم آ جائے, صحیح معنی میں علم آ جائے قرآن کا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, اور جو عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر, اور ان مطلقہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے رحم کو, اپنے بچوں کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے چھپائے رکھے. شوہر نے طلاق دی ہے تو اگر آپ حمل سے ہیں 2 مہینے 4 مہینے تو فوراً کہیں آپ کہ بھائی میں تو حمل سے ہوں, 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جو بھی حمل سے, آپ بتائیں فوراً, اس کو چھپائیں نہیں. کیونکہ آپ کی جو عدت ہے وہ حمل کے حالت میں وضع حمل ہے. بچے کی پیدائش آپ کی عدت ہے, آپ کی عدت 3 حیض نہیں ہے, کیونکہ آپ کا تو حیض کیا ہو گیا ہے, بند ہو چکا ہے. سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں, اگر وہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان عورتوں کے یعنی طلاق شدہ عورتوں کے شوہروں کو اختیار ہے, حق ہے کہ وہ اپنے بیویوں کو واپس رجوع کر لے, رجعت کر لے اپنی بیویوں کے اس سلسلے میں. فی ذالک, اس کے اندر یہ 3 حیض کے اندر 3 حیض کے 3 ماہواری کے اندر ان کو اختیار ہے. ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ ان کے ساتھ سلوک بہترین طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. پہلے طلاق دیے, جھگڑے وغیرہ ہو گئے بول کے طلاق دیے نا بھائی, لیکن اب اس کو شرمندگی ہو گئی, اب میں اچھا رہنا چاہتا ہوں, اب میں بیوی کو چھوڑوں گا نہیں, اور میں ایسا گالی نہیں کروں گا, ماروں گا نہیں, یہ نہیں کروں گا بول کے پھر واپس اس کو ارادہ اس کا صحیح لے لے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور دستور کے موافق جیسے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں ایسے بیوی پر بھی کیا ہے, شوہر کے حقوق ہے. اس کو فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں, درست طریقے پر دستور کے مطابق. اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور عورتوں پر مردوں کو 1 درجہ فضیلت ہے. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز باقی رہ گئی, وہ سمجھ یاد آ گئی ذہن میں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. غور کریں گے نا آپ اس بات پہ, طلاق مرد ہی کیوں دے گا, عورت کیوں نہیں دے گی؟ سمجھو نا بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے علماء کرام میں. دیکھو عورت جو ہوتی ہے نا جلد باز ہوتی ہے, کم علم ہوتی ہے, سمجھ, جلد باز ہوتی ہے, فوراً ایکشن میں آ کے فوراً فیصلے کرنے والے تھی. صبر اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے, برداشت اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیتے تو یاد رکھے آپ کو, لاتور کے اندر 80% مرد کیا ہو جاتے, مطلقہ ہو جاتے. غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ شریعت نے اسی لیے مردوں کو اللہ نے اختیار دیا, عورتوں کو نہیں دیا, کیونکہ عورتیں فوراً اور کیا کرتے, فوراً طلاق دیتے. ماں غلطی ہوئی, ماں میرے سے لگے فوراً 1 گھنٹے کے بعد, ارے 3 ہی بول جاتے, تم ڈھڑ مار کے ختم کر دیے, آپ کیا ہے, آپ نہیں ہے کچھ بھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے. اللہ نے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا ہے. لیکن یاد رکھے 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں, ماہواری کی حالت میں طلاق دینے سے منع فرمایا. اس سے کیا ہوگا معلوم ہے, اس سے عورت کو تکلیف ہوگی, اس لیے کہ وہ شمار نہیں ہوتا. جس حیض مثال کے طور پر 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک زید کی خاتون کو ماہواری آتی ہے, اور زید نے کیا کیا معلوم ہے, 1 تاریخ کو ماہواری کی حالت میں اس کو طلاق دے دیا. کیا کر دیا, طلاق دے دیا. اب بتاؤ یہ زید کی خاتون کتنے دن عدت گزاری کی معلوم ہے؟ یہ پورے حیض کے 9 دن ختم ہو جانے چاہیے, پھر وہ باقی کے دن ختم ہونا چاہیے, پھر پہلا حیض آئے گا, پہلی ماہواری آئے گی, اس کے بعد پھر دوسری ماہواری, اس کے بعد تیسری ماہواری. یہ عورت پر ظلم ہے,
اس لیے پاکی کی حالت میں طلاق دینے کے لیے کیا کیا ہے؟ اجازت دی. کہ سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی کی حالت میں اس کو کیا کرے؟ طلاق دے، تاکہ آنے والی جو ماہواری ہے اس کی پہلی ماہواری شمار کی جائے. ورنہ اگر ناپاکی کی حالت میں اس کو کیا کریں گے؟ طلاق دیں گے، تو وہ چونکہ میں جس ناپاکی کی حالت میں طلاق دی ہے وہ تو شمار نہیں ہونے والا، کیونکہ پورے 3 ماہواری تو ثلاثۃ قروء مکمل نہیں ہوتے نا. اس لیے فرمایا کہ پاکی کی حالت میں دیں گے تو آنے والا پہلا ہوگا، اس کے بعد کا دوسرا، اس کے بعد کا تیسرا. جیسے ہی 3 ختم ہو جائیں گے، پاکی شروع ہو جائے گی تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ظلم نہ ہو، اس لیے عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دے. ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر ظلم کرنے کے بعد، مرد اگر عورت پر ظلم کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، کیونکہ طلاق کا اختیار اسی کو ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، بہت سارے مسائل آتے ہیں وہاں پر، بہت سارے ظلماً طلاق نہیں دیتے عورتوں کو، باوجود یہ کہ اس کا جینا حرام ہو چکا ہے، اس شوہر کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب آ چکی ہے. نہ وقت پر کھانا، نہ اس کو محبت، نہ اس کو اس کے اخراجات، نہ نان و نفقہ دیتا ہے، نہ وہ خالی پیتے پھرتا ہے اور نہ جانے جھگڑے کرتا ہے اور دوسری عورتوں کے مسائل میں پڑا ہوا ہے. یہ سارے مسائل جب ہوتے ہیں تو وہ عورت کیا ہوتی ہے؟ گھٹ گھٹ کر مرتی ہے. تو آپ بولیں گے اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ حکم دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے ظالم مردوں کو سبق بھی سکھانا ہے شریعت میں. تو فرمایا کہ ایسے عورت کو فسق کا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ فسق کا بول رہا ہوں میں، خلا کا اختیار ہے. کس چیز کا اختیار ہے؟ خلا کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اب خلا کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھنی پڑے گی، جو رمضان عید کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی. خلا کس کو کہتے ہیں، اور ایک ہے طلاق بائن کس کو کہتے ہیں. اور دوسری چیز جو اہم آپ کو بتانا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے ہوتے ہیں لیکن ہم بیوی کو یوں ہی بول دیتے ہیں، بس کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی بول دیے اور ارادہ طلاق کا تھا، لیکن طلاق لفظ استعمال نہیں کیا. لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ بعض لوگ لفظ طلاق بولا نہیں تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ لفظ طلاق بولے تو طلاق ہوتی ہے، ایسا بولتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. طلاق کا جو لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی تمہارے لاتور کے لینگویج میں یا جس بھی جگہ پر جس لینگویج میں جو معنی طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی معنی میں آپ اپنے الفاظ استعمال کریں گے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس میں 2 طلاق واقع ہوتے ہیں ایک ساتھ، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے رمضان کے بعد ہم بتائیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، طلاق کے 3 چیزیں، 3 طریقے ہمارے سامنے آ گئے. طلاق کیوں دی جاتی ہے سامنے آ گیا، طلاق کیسے دینا چاہیے، کون سا احسن طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک ہی طلاق دے کر کے 3 ماہواری تک رکے رہو، وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. اگر تم کو شرمندگی ہو رہی ہے تو واپس لا بھی سکتے ہو، اگر نہیں ہے تو وہ بھی عافیت سے، تم بھی عافیت سے. زندگی میں کبھی اگر موقع مل گیا اس عورت کے لیے 2 طلاق تمہارے پاس باقی ابھی بھی رہتے ہیں، سمجھے؟ ابھی زندگی میں واپس اگر اس کو اپنے نکاح میں لینا پڑا تو اس وقت 2 طلاق باقی رہیں گے زندگی بھر. تو ہر عورت کے لیے 3 ہی گولیاں دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیز دوستو، یہ تفسیر کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا تقریباً 5.5 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں. کتنے؟ 4 مہینے، 4.5 مہینے کچھ ہو گئے، 4.5 مہینے کچھ ہو چکے ہیں جب سے تفسیر چل رہی ہے. اور الحمدللہ کئی لوگ یہاں پر تفسیر میں کنٹینیو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تفسیر کی سارے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ابھی تک تفسیر میں بیٹھے ہیں، رمضان کے بعد 4-5 دن کے بعد ہم تفسیر شروع کریں گے عشاء کے بعد. اور چونکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ تفسیر صرف 15 منٹ کیجیے، 20 منٹ کیجیے. 15-20 منٹ میں تفسیر سمجھنا مشکل ہے دوستوں. آپ کو سمجھانا میرا کام ہے، صرف فضائل اعمال کی تعلیم کر کے مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے. تعلیم پڑھتے پڑھتے چلے گئے، جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا کچھ، ایسا نہیں. قرآن کی تفسیر ہے، ایک ایک لفظ پہ بات کرنی پڑتی ہے. اب 20 منٹ اگر کہیں گے تو پھر 10 سال لگیں گے قرآن کی تفسیر کے لیے. اس لیے 20 منٹ کی جگہ 30 منٹ ہم تفسیر کریں گے. آدھا گھنٹے سے اوپر انشاءاللہ ہماری تفسیر نہیں ہوگی. اور روزانہ تفسیر ہوگی عشاء کے بعد. تو آپ ضرور تشریف لائیں اور کنٹینیو بیٹھیں تاکہ ہم لوگ مجھے آ کر کے تفسیر کرنے میں بھی شوق آ جائے، جذبہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر کرنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.